پڑا ہے مدینہ میں۔ تو یاد رکھیں تمام مجتہدین فقہا، کیا شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل رکوا سکتا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حمل روکنے کی دوا دے اور بیوی مجبوری کے طور پر استعمال بھی کرے جبکہ اولاد چاہتی ہو، تو کیا اس کے شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل گناہ ہوگا۔ اولاد روکنا اس کا یعنی یہ اولاد جو ہے نا، یہ عورت کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی حق ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ اولاد ہی کے لیے ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا نا، اور نکاح کا جو نظام رکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نسل کا بڑھنا، تاکہ وہ نسل بڑھے۔ تو نہ تو شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں عورت کی حق تلفی ہے، اور نہ بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر حمل روک سکتی ہے کیونکہ اس میں شوہر کی حق تلفی ہے۔ تو اگر کوئی عورت اولاد چاہتی ہے اور شوہر اسے نہیں پیدا کرنے دیتا اولاد، تو عورت پر اس معاملے میں شوہر کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے، اور شوہر ایسا حکم دے کر گناہ گار بھی ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کہتے ہیں میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ بیگم تم تو پیدا کر رہی ہو، کھلانا تو میرے ذمہ ہے، میں کہاں سے خرچے اٹھاؤں گا؟ تو یہ بات وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں یا مذہب کو نہیں مانتے، لیکن جو اسلام کو مانتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو بڑا کفریہ قسم کا جملہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہ دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو تو بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دودھ ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب پیدا کر رہا ہوں تو ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے تو بہترین غذا اس کے لیے میں نے دودھ پیدا کر دی، تو یہ اس کی علامت ہے۔ اور جیسا اللہ نے دودھ پیدا کیا ویسا دودھ کوئی دنیا کی طاقت پیدا کر نہیں سکی ہے، تو اللہ نے بتایا بہترین طریقے سے اس کا انتظام میں کر رہا ہوں۔ تو ابھی دودھ کی ضرورت تھی تو دودھ پیدا کر دیا، بعد میں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیزیں میں پیدا کر دوں گا۔ اگر نہیں کر رہا پیدا تو اس کی علامت ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہوس ہے جو تم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حمل روکنے کی شوہر بھی بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں روک سکتا، اور عورت بھی شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں روک سکتی۔ امریکہ سے پوچھتی ہیں کیا اسماعیلی فرقے والوں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ ان کے مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں، نیز اگر جائز نہیں تو ہونے والی اولاد کا کیا حکم ہوگا؟ جی اسماعیلی فرقے سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے عقائد بالکل اسلام کے متصادم ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تو بہت ہی بیسک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت نے بہت سے عقائد کو بیان کیا۔ ان کے امام بہت بڑی چیز ہوتا ہے، پیغمبروں جیسے ان کو یعنی مقام ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے 5 ٹائم کی، اور بہت ساری عقائد ان کے ایسے ہیں جو یہاں کراچی میں جو جن اسماعیلیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ غیر مسلم ہیں۔ لہذا جب غیر مسلم ہیں تو ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا، اور اہل کتاب میں بالاجماع یہود و نصارہ ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح نہ کریں۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو اولاد کا بھی آپ خود ہی سوچ لیں۔ البتہ کسی نے جہالت میں نکاح کر لیا، اسے علم نہیں تھا، مسلمان سمجھ کے نکاح کیا، پھر جو اولاد ہوگی تو وہ ثابت النسب ہوگی، اور اگر پہلے سے پتہ ہو تو پھر جو ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب پتہ چل جائے تو فوراً علیحدگی لازم ہے، یا تو دونوں اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کے درمیان علیحدگی لازم ہے۔ نماز چھوٹنے کے ڈر سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم۔ محمد حسین امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں جیسے ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء؟ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھائے مدینہ میں۔ تو یاد رکھیں تمام مجتہدین فقہا علماء کے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سوری تھی۔ سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے قریب کیا اور ظہر پڑھی، اور جیسے ہی ظہر پڑھی ہے تھوڑی دیر میں ظہر کا وقت قضا ہوا اور پھر فوراً عصر پڑھ لی۔ کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ سفر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بارش تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ حدیث میں تعویل اس لیے کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ تو مقررہ وقت میں ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اگر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہوتا
تو وہ یہ قرآن کی آیت کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ باقی سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اکٹھی کا مطلب کیا ہے، اس پر میں انشاءاللہ ایک پوری دلائل کی روشنی میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی وہ موضوع بحث نہیں ہے، لہذا میں اس ٹاپک کو سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا کیا حکم ہے اس ٹاپک کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا. ابھی تو میں صرف آپ کے مسئلے کو فوکس کر رہا ہوں کہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو 2 نمازیں. تو یہ دیکھیں عجیب بات ہے، نماز چھوٹنے کا ڈر ہے تو نماز ہی چھوڑ دی آپ نے. جب 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں تو ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا، چھوٹنے کا مطلب وہ اپنے وقت پر ادا نہیں ہوتی. تو سفر میں حکم کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن حضر میں 2 نمازوں کو چھوڑنا یا ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے جانا یا ایک نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر لینا، یہ بالاجماع باطل ہے. اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے. لہذا آپ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھا کریں. چھوٹنے کا ڈر ہو تو اس ڈر کو ختم کریں کہ نہ چھوٹے، کیونکہ سب سے پہلے نماز ہے، باقی کام بعد میں ہے. البتہ سفر میں کیا حکم ہے میں نے آپ سے بتایا کہ میں مستقل اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی جا سکتی. مختصر فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ احناف کے ہاں 2 نمازیں سفر میں اس طرح سے پڑھنا کہ ایک نماز کا وقت دوسرے وقت میں داخل ہو جائے یا دوسری نماز کو بالکل پہلے وقت میں پڑھ لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں یہ پھر کسی وقت. البتہ احناف نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب شدید مجبوری ہو تو پھر شافعی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے. شدید مجبوری میں ویسے جہاز میں بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے شافعی مسلک پر عمل نہ کیا تو نماز مجھے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جہاز کا عملہ بعض دفعہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، قبلہ رخ نہیں ہونے دیتا، کھڑے نہیں ہونے دیتے جہاز میں. تو ایسی شدید مجبوری میں کہ جب آپ کو پتہ ہے نماز 100% قضائی ہو جائے گی اور یا مجھے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں شافعی فقہ پر بعض علماء کے نزدیک عمل کیا جا سکتا ہے، تو پھر اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم. اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں. نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھیں؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی. گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں ایسی صورت میں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے. اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دیں، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. حرام آمدن والوں سے مسجد کے لیے چندہ لینا. پرویز علی نواب شاہ سے، ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے رشوت دے کر لوکل گورنمنٹ ٹاؤن میں آرڈر لیے ہیں اور وہ اب وہاں ڈیوٹی بھی نہیں کرتے، گھر بیٹھے ہی پگھارا اٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پگھار اٹھا رہے ہیں. کیا مسجد کے چندے کے لیے ان سے پیسے لے سکتے ہیں اور اسے مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب پرویز الہی صاحب، یہ لوگ حرام کما رہے ہیں، اور اگر مسجد کی انتظامیہ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ حرام کما رہے ہیں تو پھر ان سے چندہ لینا مسجد کی انتظامیہ کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. البتہ کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر خود سے تفتیش کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی چندہ لے کر آ رہا ہے تو آپ پوچھیں کیا کماتے ہو، کیا کرتے ہو. اتنی تفتیش کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا.
پہلے سے کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ناجائز کماتے ہیں تو پھر ان سے مسجد کی انتظامیہ کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ حرام آمدن والوں کے لیے یہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ جتنا حرام کمائے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ حرام آمدن والے سے آپ اس مد میں پیسے لے سکتے ہیں کسی بھی خیر کے کام میں لگانے کے لیے، اور اس کو یہ بتا کر کہ بھائی اس کا ثواب نہیں ملے گا، جان چھڑانے کے لیے، تو پھر ایسی جگہ پر لگا دیا جائے جو توہین والی جگہیں سمجھی جاتی ہیں، جیسے مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیں، کسی مدرسے کے لیٹرین میں لگا دیں یا پبلک ٹوائلٹ میں لگا دیں، تو اس طرح کے وہ پھر اس کی یہ جائز ہے۔ تو اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ حرام آمدن والا جو صدقہ کر رہا ہے تو صدقے کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیونکہ حرام استعمال کرنا تو جائز ہے نہیں، اب پھینکنے سے بہتر ہے کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیا جائے، تو اس قسم کی چیزوں میں لگا دینا چاہیے۔ مسجد کی تعمیر میں لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے حرام آمدن کو۔ پہلے شوہر سے جو اولاد ہے اس سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ یہ منصور صاحب خیر پور سے پوچھتے ہیں، کیا دوسری بیوی کی اس کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہے پہلی بیوی کی اولاد کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم، اور ان کا آپس میں نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ یہ جی غیر محرم ہوگی اور ان کا آپس میں نکاح بھی درست ہوگا، کیونکہ پہلی بیوی کی جو اولاد ہے اس اولاد کی ماں بھی الگ ہے اور باپ بھی الگ ہے، اور دوسری بیوی کی جو اولاد ہے اس شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ تو یعنی پہلی بیوی کے بچوں کے لیے محرم ہوگی کیونکہ باپ ایک ہے، لیکن وہ عورت جو جہیز میں بچے لے کر آئی ہے اپنے پہلے شوہر کے، ان بچوں کا ان بچوں سے رشتہ نہیں ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے یعنی کہ بھائی بہن والا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے اس کے بچوں کی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ، اور دوسری بیوی کے بچوں کی بھی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ، تو اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز ہے۔ وائٹامن کی گولیاں بلا تحقیق کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مارکیٹ میں ملٹی وٹامنس کی جو ٹیبلٹ آتی ہیں جیسے وٹامن اے، وٹامن بی وغیرہ، کیا اس کا کھانا جائز ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حلال سے بنی ہے یا حرام سے؟ دیکھیے، کھانے پینے کی چیزوں میں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی اس میں کوئی جو ہے سور کی چربی وغیرہ شامل ہے یا نہیں ہے، یا کوئی مردار جانور کی فیٹ وغیرہ یا ایسی چیز کی کوٹنگ جو چربی سے ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک جامعۃ الرشید میں ادارہ ہے، جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن کے نام سے، آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے، پورا ایک چارٹ دے دیں گے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی سوال ہیں اس کے لیے آپ ڈائریکٹ گوگل کے پاس چلے جائیں اور جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھ کے سرچ کریں، اس میں جو نمبر آئے گا اس نمبر پہ کال کر کے آپ رابطہ کریں۔ تو چونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، بہت ساری چاکلیٹیں آ رہی ہیں غیر مسلم ممالک سے، ان کا کیا حکم ہے، اس میں ویجیٹیبل فیٹ کس میں استعمال ہوئے ہیں اور اینیمل فیٹ کس میں استعمال ہوئے، بڑا لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے، اور ہر چیز کا ایک الگ حکم ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کمپنی ہو جس کے بارے میں آپ کو تذبذب ہو، وہاں جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے، وہاں نعیم شاہد ہوتے ہیں اکثر، تو ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ان سے رابطہ کریں، مولانا نعیم شاہد ان سے آپ رابطہ کریں، یا کوئی بھی نمبر اس میں ہوگا جو اس ادارے نے ڈالا ہوا ہے کسی ریلائبل مفتی کا، تو ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو کھانے پینے سے متعلق کوئی بھی حلال و حرام چیز ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے انشاءاللہ۔